موضوع ہے ڈینگی انفیکشن اور اس سے بچاؤ کا دوسرا حصہ۔ ڈینگی وائرس کی ساخت اور بناوٹ۔ ڈینگی وائرس کی 4 اقسام ہیں۔ چاروں وائرس خون میں ہوتے ہیں، سنگل اسٹینڈرڈ مثبت رائبو نیوکلک ایسڈ پر مشتمل ہوتے ہیں اور فلیوی وائریڈی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ثانوی انفیکشن ٹائپ 2 ڈینگی وائرس سے ہوتا ہے جو ڈینگی شاک سنڈروم کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ 1 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں تیسری اور چوتھی قسم کے وائرس ڈینگی ہیمریجک فیور پھیلانے کی شرح کم ہوتی ہے۔ یہ وائرس یا خلوی اجسام میں اپنی نسل بڑھاتا ہے۔ یہ انفیکشن بڑھ کر اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ کہلاتا ہے۔ اس میں ڈین 1 اینٹی باڈی کی ہوتی ہے اور اینٹیجن ڈین 2 کی ہوتی ہے جو کہ نیوٹرلائز نہیں کر پاتی اور سفید خلیے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اپنی افزائش بڑھا کر ایسے کیمیائی مادے پیدا کرتی ہے جو خون کی شریانوں پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہیں کہ ان سے بآسانی خون رسنے لگتا ہے۔ ڈینگی ہیمریجک فیور، اس میں بخار کا ہونا، تھرمبوسائٹوپینیا یعنی خون میں پلیٹلیٹس کی کمی، یعنی کہ ہیموکریٹ کا نارمل سے 20% زیادہ ہونا، سیرم پروٹین لیول کی کمی، خون کا پی ایچ کم ہونا، خون میں یوریا نائٹروجن کی زیادتی، فبرینوجن کی کمی وغیرہ شامل ہیں۔ ابتدائی دور میں بچے اس بیماری کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ 2 سے 5 دنوں میں ٹیشوز کی بتدریج تباہی تیز ہو جاتی ہے، شوک لگتے ہیں، چڑچڑاپن، بے چینی، پسینے کی زیادتی، سرخ اور جامنی رنگ کے دھبے، سانس اور نفس کا تیز چلنا، 10% گیسٹرو انٹسٹائنل بلیڈنگ کا سبب بنتے ہیں، یعنی کالے اور سرخ رنگ کے خون کا نکلنا عام ہے۔ مزاحمت اور حساسیت۔ حساسیت ایک عام عنصر ہے۔ ہر شخص کی عمر کے لوگ مرد عورت حساس ہیں۔ بہرحال اس زمن میں بڑوں کی نسبت بچوں کا مدافعتی نظام کمزور ثابت ہوتا ہے۔ ہلاکت کی شرح۔ ہلاکت کی شرح 1 سے 5 تک ہے۔ میزبان یعنی کہ متاثرہ شخص کا کمزور مدافعتی نظام بیماری کو بہت زیادہ خطرناک بنانے کا سبب بنتا ہے۔ ڈینگی فیور میں ہلاکت کی شرح 2 سے 10% ہے۔ یہ شرح بغیر علاج کے مزید بڑھ سکتی ہے، اس لیے مریض کے ظاہر ہوتے ہی تمام کیسز انفیکشن کنٹرول آفس، ڈائریکٹر اور کمانڈنٹ کو رپورٹ ہونے چاہیے، جو اس کی رپورٹ صوبائی ہیڈ کوارٹر کو دیتے ہیں۔ بعد میں وفاقی سینٹرل ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ پورے ملک جاتی ہے، جو کہ اسے انالائز کر کے ان کو انہی اداروں کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں، جو کہ سب کے لیے بآسانی میسر ہوتی ہے۔ صحت عامہ کی اہمیت۔ ڈینگی بخار لوگوں میں اچانک پھیلتا ہے۔ متاثر مچھر انسانوں میں انفیکشن پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ مسافروں اور ان لوگوں کے لیے جو آبائی علاقے میں رہتے ہیں، بیماری کی جو جغرافیائی اہمیت بہت اہم ہے۔ ہیلتھ کیئر سے تعلق رکھنے والوں اور وبائی علاقوں میں کے لوگوں کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ انہیں سخت ہدایت کے ساتھ انفیکشن کنٹرول کے طریقہ کار سے بتانے چاہیے۔ کلینکل فیچر۔ یہ کلاسیکل ڈینگی فیور کی طرح ظاہر ہو سکتا ہے، یعنی عام بخار کی طرح شروع ہو کر زور پکڑ لے، یا پھر ڈینگی ہیمریجک فیور یا ڈینگی شاک سنڈروم کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، جو کہ خطرناک بیماری اور مہلک ثابت ہوتی ہے۔ بیماری کے ظاہر ہونے کے دورانیہ 1 سے 7 دن اور معمولی بخار کے لیے 5 سے 7 دن کا ہے، جس کے ساتھ پتلی، وومیٹنگ، بھوک کا کم لگنا، سر درد، آنکھ کے پچھلے میں درد ہونا، پچھلے حصے میں درد ہونا، جلدی اعصابی، زود ہنسی،
انفلوئنزا کی طرح علامات بھی اس مرض میں شامل ہیں۔ مریض کی ابتدا میں سرخی اور چکتے پڑ جاتے ہیں، کچھ دنوں میں بخار ختم ہو جاتا ہے اور نشانات نظر آنے لگتے ہیں جو 1 سے 5 دن تک رہتے ہیں۔ سرخ نشانات: ریش کے دوران بخار دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بخار کا درجہ حرارت 100 فارنہائٹ سے 106 فارنہائٹ تک ہوتا ہے۔ CDC کی طرف سے شائع ہونے والے کلینکل فیچرز کچھ اس طرح ہیں: ڈینگی کلینکل سنڈرومز، انڈیفرینشیبل فیور۔ نمبر 2، ڈینگی بخار، ڈینگی فیور۔ بخار جسم اور جوڑوں میں سر درد، متلی، وومیٹنگ کا ہونا، نزلہ، زکام، ریشہ، خون رسنا، سرخ اور نیلے رنگ کے دھبے پڑنا۔ ڈینگی ہیمریجک فیور، جلد میں خون رسنا، مسوڑوں سے خون بہنا، ناک سے خون بہنا، ہاتھوں سے انٹسٹائن سے خون بہنا، خون کی قے ہونا، بلڈ کی یعنی کہ وومیٹنگ، اسٹول میں جمع ہوا خون آنا، اسٹول میں تازہ خون آنا، پیشاب یورین میں خون آنا، خواتین کی ماہواری میں خون کا معمول سے زیادہ آنا۔ ڈینگی ہیمریجک فیور کے 4 نکاتی تحقیق فارمولہ۔ گریڈ: نمبر 1 گریڈ: بخار اور غیر واضح علامتیں، مثبت ٹورنیکیٹ ٹیسٹ کا ہونا۔ نمبر 2 گریڈ 2: ایک دم خون بہنا۔ گریڈ 3 پرفورا پیٹیکیائی ایکائموسس، نظام ترسیل خون کا فیل ہونا، بخار یا ماضی قریب میں بخار کا ہونا، ہیمریج کی موجودگی، پلیٹلیٹس کی کمی یعنی 1 لاکھ سے کم ہونا، چھوٹی خون کی نالیوں میں خون رسنے کا ثبوت ملنا، بڑھا ہوا ہیمیٹوکریٹ 20% یا زیادہ ہونا، البومن کی کمی، پلورل یا دیگر جگہوں پر پانی کا جمع ہونا۔ ڈینگی بخار کے دماغی اثرات: دماغی صلاحیت کا کم ہو جانا، سستی اور کاہلی، دماغی وسوسے، جھٹکے لگنا، گردن اکڑ جانا، اعصابی کمزوری، بے ہوشی۔ گریڈ 4 ڈینگی شاک سنڈروم، آخری درجہ شاک سنڈروم کا ہے، نروز اور بلڈ پریشر کا نہ ملنا، ترسیل خون، بلڈ سرکولیشن کا فیل ہونے کے شواہد، نبض یا پلس تیز یا کمزور ہو جاتی ہے، کم نبض، سلو پلس کا پریشر ہو جانا، اپنی عمر کے تناسب سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور جلد ٹھنڈی اور نمودار ہو جاتی ہے۔ خطرناک علامتیں ڈینگی ہیمریجک فیور کی۔ ڈینجر سائن آف ڈینگی ہیمریجک فیور: مسلسل اور شدید پیٹ میں درد ہونا، لگاتار وومیٹنگ، الٹیاں ہونا، بخار ایک دم کم ہو جانا، پسینے آنا، کمزوری ہو جانا، بے چینی ہونا یا خاموشی کی کیفیت طاری ہونا۔ انفیکشن کا پھیلنا: ایک انسان جب تک بالکل ٹھیک نہیں ہوتا اس میں وائرس موجود رہتا ہے اور خاص مچھر کے کاٹنے سے اس مچھر میں چلا جاتا ہے اور مچھر یہ انفیکشن آگے منتقل کر دیتا ہے۔ ڈینگی شاک سنڈروم کے مریض کو کب رخصت کیا جائے؟ 48 گھنٹے مریض کو بخار نہ ہوا ہو، بھوک واپس نارمل ہو جائے، ڈاکٹر کی نظر میں مریض کی کلینکل صورتحال بہتر ہو جائے، ہیمیٹوکریٹ صحیح ہو جائے، پلیٹلیٹ 80,000 سے زائد ہو جائیں، پلورل ایفیوژن اور ایسائٹس کی وجہ سے سانس لینے میں رکاوٹ نہ ہو۔ متفرق تشخیص: دوسری وائرل بیماریوں کے علاوہ جو ذمہ دار ہوتی ہیں وائرس ہیمریج فیور کے، ایربو وائرس، ٹائیفائڈ بخار، ملیریا، گرام نیگیٹو سیپٹیسیمیا، ریکٹس یا بخار، طاعون وغیرہ شامل ہیں۔ سیمپل کلیکشن، جو کہ ہم تیسرے حصے میں ڈسکشن کریں گے۔